بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غیر اللہ سے فریاد کرنا یا دعا کرنا شرک ہے۔ دیکھیں، غیر اللہ کو مصیبت کے وقت پکارنا یا دعا کرنا، مصیبت کے وقت دعا کرنا یا ان کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ فوت شدگان کو پکارنا مصیبت کے وقت، تو یہ شرک ہے۔ دیکھیں، اگر آپ مصیبت کے وقت زندہ کو پکاریں لیکن جو زندہ ہے وہ موجود نہیں ہے، پاس تو نہیں ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر آپ مصیبت کے وقت زندہ کو پکار رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کے سامنے آپ مدد کے لیے پکاریں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی دور ہے اور آپ اس کو پکاریں، ٹھیک ہے نا، اور وہ موجود نہیں ہے، تو یہ بھی شرک کہلائے گا۔ ایک ہوتا ہے آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آپ ان کو اپنی بات بتا رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی پاس بھی نہیں ہے، آپ غیبی مدد سے کسی کو پکار رہے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کی صفت ہے، غیب کی خبریں سننا، غیب کی باتیں سننا۔ آپ پکار رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے آپ کی بات کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی شرک میں آئیں گی چیزیں اگر آپ کسی فوت شدگان کو پکاریں یا آپ کسی زندہ کو پکاریں لیکن وہ زندہ آپ کے پاس موجود نہ ہو اور وہ سنتا نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، یہ بھی شرک ہی ہوگا۔ اگر بندہ یہ سمجھ کر زندہ کو پکارے کہ وہ بھی سنتے ہیں دور سے، ٹھیک ہے نا، دور سے، یا ہماری مصیبت کو وہ جانتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آئے گی چیز، شرک میں۔ تیسری چکر، اگر آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو زندہ اور موجود بھی ہو، آپ غیر اللہ کو پکارتے ہو جو زندہ ہو اور موجود بھی ہو، طاقت بھی ہو، تو اس کے پاس تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پکار رہے ہیں کسی کو لیکن وہ زندہ ہے اور وہ موجود ہے آپ کے پاس اور وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے آپ کی مدد کرنے کی، تو آپ مدد لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، شرک ہے۔ تو اس لیے شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں پر بھی کہا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل برباد۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی خبردار کیا ہے۔ تو دیکھیں، شرک سے بچنا چاہیے، ہر کوئی کوشش کرے کہ وہ شرک اصغر ہو یا اکبر، دونوں سے بچے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ سے دوسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی آتی ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی جن، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ، رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں سے رزق کا سوال کرنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو آپ وہی رزق کسی اور سے سوال کریں رزق کے بارے میں، تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ جب وہ رزق کا مالک ہی نہیں ہے تو آپ کسی غیر اللہ کو رزق کے لیے کیوں پکارتے ہیں؟ رزق کا مالک اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کریں، غیر اللہ سے نہیں۔ غیر اللہ سے دعا رزق کی نہیں کرنی، کیونکہ وہ رزق کا مالک اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ کیونکہ جو غیر اللہ سے آپ رزق کی دعا کر رہے ہیں وہ تو رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کو بھی نہیں پکار سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو شراکت میں، ولی ہو یا صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، یا اہل بیت میں کوئی ہو، یا پیر عبد القادر جیلانی ہو یا اجمیر شریف والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک پسند نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو جس سے آپ دعا کریں۔ تو گمراہی ہے، وہ کوئی بھی ہو، یہ گمراہی ہے اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کو آپ پکارتے ہیں وہ بے خبر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جن کو آپ پکار رہے ہیں غیر اللہ کو، وہ بے خبر ہیں، ان کو تو کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ جیسے کوئی حضرت علی کا نعرہ لگائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھیں کہ وہ ہماری پکار سنتے ہیں، وہ ہماری پکار سن رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پکارنے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ
ہماری پکار سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مان لیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم جو پکار رہے ہیں، یا علم یا یہ علم پکارے جانے والے کو نہیں ہوتا کہ کوئی کون اس کو پکار رہا ہے، تو اسی طرح یہ علم پکارے جانے والوں کو نہیں ہوتا کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکاریں تو ہم حضرت عیسیٰ کو یہ سمجھتے ہیں، اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو خبر نہیں ہے کہ عیسائی پکار رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن سے یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں ان کو تو ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ لوگ جن سے دعائیں کرتے ہیں وہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن سے یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بے خبر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بے خبر ہیں، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو چاہے کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کسی کو بھی پکاریں وہ خبر نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کو جو پکار رہے ہیں تو ان کو یہ خبر نہیں کہ عیسائی پکار رہے ہیں مجھے، اس لیے کسی کو کوئی خبر نہیں، غیب کی خبریں اللہ ہی جانتا ہے، مشکلیں حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ کسی غیر کو پکارنے سے بجائے ان کو، وہ تو آپ کی پکار نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ سے ہی پکاریں جو مالک ہے، خالق ہے، رزق کا مالک ہے۔ مزید ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ السلام علیکم۔